سردی تو ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ سلام کا جواب ہم زور سے نہ دے سکیں. اور ایک بار کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تربیت کے لیے ہے، ورنہ مجلس میں کسی نے جواب دے دیا تو ہو گیا، مگر چونکہ عادت ہم کو بنانی ہے نا، یہ تربیتی اجتماع ہے، وہ بھی چھٹی شریف کی اس عظیم رات میں. سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. صدق اللہ العظیم. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود شریف ہم نے پڑھا، لیکن آج شب جمعہ ہے، اور ایک چیز میں نے آبزرو کی، شاید آپ نے کی یا نہیں، آپ کریں، دھیان دیں. یہ سارا سال کرونا کی وجہ سے مختلف پابندیوں کا سال رہا، مگر اس سال میں، اسلامی سال کو اگر ہم دیکھیں تو جتنی خاص بڑی جو راتیں آئی ہیں اس میں سے اکثر شب جمعہ کے ساتھ آئی ہیں، اور آج چھٹی شریف بھی شب جمعہ کے ساتھ آئی ہے. دوہری برکت ہے، ڈبل برکت ہے، نور علی نور جس کو کہتے ہیں. وہ تھوڑا آگے جائیے، شب معراج بھی شب جمعہ ہی ہے. تو یہ اللہ کا انعام ہے، احسان ہے کہ وہ ہماری تسلی کے لیے اور اس لیے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں، ایسی راتیں ہمیں عطا فرماتا ہے. اور شب جمعہ کی اپنی خاص فضیلت ہے. اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے مومن کی بخشش فرمانا چاہتا ہے تو اسے شب جمعہ میں یا جمعہ کے دن موت عطا فرماتا ہے. جس کا خاتمہ بالخیر اس رات میں ہوا یا جمعہ کے دن ہوا، وہ بخشا گیا. اور ایک درود شریف ایسا ہے کہ اس کو اگر کوئی شخص ہر شب جمعہ میں پابندی سے پڑھے، کم سے کم ایک بار، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکے، تو اس درود شریف کو پابندی سے پڑھنے والے کو مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. اب اس پر تو آپ کی آواز اور اچھی آنی چاہیے نا. یہ کائڑ ہے نا، کائر تو نہیں ہے، تو تھوڑا سا اس میں زور لائیے نا، وہ آواز ایسی پٹکنی چاہیے نا، وہ کائڑ کی آواز ہے. سبحان اللہ بولیے. مطلب سمجھے نا، کائر کس کو بولتے ہیں؟ تو الحمدللہ ہم تو بہادر لوگ ہیں، سرکار کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ. تو اس شخص کو جو اس درود شریف کا پابند ہوگا، مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، یہاں تک کہ وہ خوش نصیب قبر میں جانے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہے گا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما کر اپنے نورانی رحمت والے ہاتھوں سے انشاءاللہ اسے قبر میں اتاریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ درود شریف ہم سب پڑھ لیتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہر شب جمعہ میں ہم اس کو پڑھنے کی ضرور کوشش کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی مجھے بولنا پڑے گا یا آواز آئے گی؟ پڑھیے، اللہم صلی وسلم
وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کو یاد کر لیں، ریکارڈ کر لیں، لکھ لیں، پوچھ لیں نہیں یاد ہے تو، اور پڑھیں۔ ہر شب جمعہ میں خاص طور سے اس کو پڑھیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی چلتے پھرتے درود شریف کی کثرت کی بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور سے شب جمعہ میں اور روز جمعہ۔ یہ درود شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کی چمکتی دمکتی رات اور جمعہ کے روشن دن میں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب کبھی تم میں سے کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے درود شریف پڑھ کر فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو عادت بنائیں گے انشاءاللہ درود شریف کی؟ چلیے عادت بناتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ یوں ہی مجھ پر درود بھیجتے ہیں وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن اہل محبت کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم۔ اور اچھی طرح ساتھ دیتے جاؤ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا،
کہ چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی کلمہ نور کا، مولایا صلی ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلی اللہ علی محمد، پڑھیے نا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں، کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حافظ معین صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ نعت شریف پڑھنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوا ہے کہ نعت شریف کو سن کر کسی کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں، انگلینڈ میں ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے وہاں اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، تو ایک اجتماع کا موقع تھا اور میں نعت شریف سنا رہا تھا، 3 روز کا اجتماع، جمعہ سنیچر اتوار۔ جب اجتماع ختم ہوا تو ایک انگریز میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کر کے کہتا ہے کہ مائی نیم از برائن، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسے آ گیا یہاں پر۔ anyway وہ آ تو گیا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ what do you want to talk to me، کیا بات کرنا چاہتا ہوں مجھ سے؟ تو اس نے کہا I've been sitting here since last 2 days، میں پچھلے 2 دنوں سے یہاں مسلسل بیٹھا ہوں، and listening to what you are praying I don't understand what it is، میں آپ کو سن رہا ہوں مسلسل، آپ کیا پڑھ رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ، کیونکہ the language is different، it's something which I don't know،
وہ لینگویج میں نہیں جانتا. But believe me, the more I listen to you, it gets into my heart. جتنا میں سنتا جاتا ہوں وہ میرے دل میں اترتا ہے. And since yesterday I have been just crying and crying and crying. میں اس کو سن کر رو رہا ہوں, بس رو رہا ہوں اور رو رہا ہوں. And this has brought me closer to Islam. Tell me more about Islam. مجھے اسلام کے بارے میں کچھ اور بتائیے آپ. مجھے سکون مل رہا ہے یہ سب سن کر کے. Even though I don't understand it, میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں, اس کے باوجود بھی I'm feeling something is going inside my heart. میں نے اس کو اسلام کے بارے میں بات بتائی. میں نے کہا which faith you follow now. اس وقت تم کون سی فیتھ کو فالو کرتے ہو, کیا فالو کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کرسچینٹی کو فالو کرتا ہوں. anyway میں نے کچھ باتیں اس کو بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں, اسلام کیا تعلیم دیتا ہے. تھوڑی دیر بٹھا کر کے اس کو سمجھایا. پھر مجھے واپس انڈیا آنا تھا تو اس نے کہا I'll soon contact you, give me your email address. تو میرا ای میل ایڈریس اس نے لیا اور میرے یہاں واپس آنے کے بعد ایک ہفتے کے بعد اس نے مجھے ای میل کیا اور اس نے کہا listen, alhamdulillah, what you told me is got deep into my heart and I have accepted Islam. میں نے اسلام قبول کر لیا. پھر آگے لکھتا ہے مسکرا کر کے You don't have to bother about my name, suggesting me a name. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا نام اب کیا رکھا جائے گا. I have already named myself محمد رضوان. میں نے خود ہی اپنا نام محمد رضوان رکھ لیا ہے. مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے کی سوا اور سجدہ ہی کرنا تھا نا اس وقت کے سجدہ شکر کرنا تھا کہ یہ نعت مصطفیٰ کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نعت کی محفل سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تربیت کا بھی اپنا ایک انداز ہوگا, تقریر کا ایک اپنا ایفیکٹ ہوگا, علماء کی باتوں کا اور فقہی مسائل کا ایک اپنا ایفیکٹ ہوگا. لیکن یہ زمین, دل کی زمین کو نرم کرنے کے لیے نعت مصطفیٰ بھی بہت کچھ کام کرتی ہے, مگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے, اس کے آداب کے ساتھ, صحیح تلفظ کے ساتھ, صحیح ماحول کے ساتھ. اس کو وہ روپ نہ دیا جائے کہ پھر لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ, تنقید کا نشانہ لوگ بنائیں. ایسا نہ کریں. اس کا ایک روحانی ایفیکٹ ہونا چاہیے ہمارے اوپر, خود پر بھی, پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی. جیسا کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں, محمد ممجد پکارا کروں میں, تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر, یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. اب تو آواز آئے, آگے پیچھے سب مل کر بلند آواز سے بولیے نا. آج کی رات میں جتنا ذکر کریں گے نا, غریب نواز کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے جائیے اور پھر دامن رحمتوں سے بھرتے جائیے. سبحان اللہ. اگلے سال جب میں پھر وہاں پہنچا تو وہ پھر اجتماع میں آیا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر بھول جاتا ہے, ماحول نہیں ملتا, مگر وہ آیا تھا. اب میں نے کہا یو اسٹل دیر, کیا آپ ابھی بھی ہو؟ یہ آئی ایم دیر, آئی ایم پریئنگ نماز. اس نے کہا کہ میں نماز پڑھنے لگ گیا ہوں. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو پرے نعت وتھ یو, میں آپ کے ساتھ مل کے نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو مجھے لگا کہ کوئی انگلش نعت کہیں سے سن کے آیا ہوگا, تو میں نے کہا وچ نعت ڈو یو وانٹ ٹو پرے؟ اس نے کہا آئی وانٹ ٹو پرے ان اردو. سبحان اللہ. اور اس نے میرے ساتھ جو نعت پڑھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں. سناؤ؟ مل کے پڑھی تھی میرے ساتھ, بہت پرانی نعت ہے میری. صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے, صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے, صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے. تیرے
جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے مولود نبی کی محفل کو مولود نبی کی محفل کو جو لوگ سجایا کرتے ہیں جو لوگ سجایا کرتے ہیں فردوس بری میں ان کے لیے فردوس بری میں ان کے لیے ہے محل بنائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے تیرے لیے نبی تیرے لیے اے پیارے نبی کونین بنائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے ما احسن کا تیری سیرت ہے ما اجمل کا تیری صورت ہے ما احسن کا تیری سیرت ہے ما اجمل کا تیری صورت ہے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر تیرے رتبے بڑھائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے تیرے لیے نبی تیرے لیے اے پیارے نبی کونین بنائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیری ناز اٹھائے اللہ نے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا مولا
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی ساری دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا یاد کر او غافل تو کس کام آیا تھا یاد کر او غافل تو کس کام آیا تھا سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا تو ہے رب کا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ تو ہے رب کا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ کر ذکر یہ وعدہ نبھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئے تھے ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئے تھے ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی ساری دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے تیرے لیے اے پیارے نبی تیرے سبحان اللہ تیرے لیے کتنا پیارا پڑھتے ہیں آپ تیرے لیے اے پیارے نبی تیرے لیے پیارے نبی کونین بنائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے
خواجہ آج میری غوث جلی، خواجہ آج میری غوث جلی، اور رضا بنائے اللہ نے صلی اللہ، جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے صلی اللہ، جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے۔ بلند آواز سے بولیے، اور بلند آواز سے بولیے، اور پیار سے بولیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات غریب نواز کی آئی تو بہت سارے آج کل کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چونکہ روحانیت کو نہیں سمجھتے، وہ مادیت میں تو بہت ترقی کر گئے ہیں، الیکٹرانکس میں، اسپیس ٹیکنالوجی میں، کیمسٹری میں، بائیو ٹیکنالوجی میں، میڈیسن میں، مگر اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ ایک نہ نظر آنے والا نہ دکھنے والا چھوٹا سا وائرس آ گیا ہے تو نقاب پوش بن گئے ہیں سب۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، حجاب کو بند کر دیا تھا، قدرت نے سب کو حجاب پہنا دیا، پابندیاں لگائی تھیں کہ حجاب نہ پہنا جائے، اب کہا مردوں کو بھی پہننا پڑے گا۔ وہ اس کی حکمتیں کچھ اور ہوتی ہیں، آپ اس کو سمجھا کریں، آپ اس کو سمجھا کریں، اور ضرورت ہے تو وہاں لگایا کریں تاکہ پتہ چلے کہ جب وہ اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے تو پھر کسی کا کوئی کچھ کرنا کام نہیں آتا ہے۔ یہ روحانیت ایک کچھ الگ ہی چیز ہے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، بچے آپ لوگ اسکول جاتے ہیں نا؟ ہاں یا نا؟ کچھ تو جواب دیں۔ ابھی بند ہیں کہ اسکول کے چل رہے ہیں؟ لاک ڈاؤن میں بند تھے نا، تو آن لائن پڑھتے تھے آپ؟ جی نہیں پڑھتے تھے؟ اچھا، کسی کے پاس فون نہیں ہوگا، کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں سب کہتے تو ہیں کہ آن لائن پڑھیے، لیکن اس کے اسباب بھی تو ہونے چاہیے نا، وہ بھی ایک پرابلم ہے یہاں پر۔ خیر، دھیرے دھیرے سب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی آپ نے اپنے جسم کا اور کسی مشین کا موازنہ کیا ہے، کمپیریزن؟ میں ایک فکر دے رہا ہوں آپ کو کہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے جلوے کیسے دیکھنے چاہیے۔ ایک بائک کو دیکھ لیجیے آپ، پہلے تو لات مار کے سٹارٹ ہوتی تھی، ابھی ایک بٹن سے ہی ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کو بھی انگلش میں بولے تو برا نہیں لگتا نا، ابھی لات مارا بولے تو برا لگتا ہے کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ کک مارا بولے تو اچھا لگتا ہے، اور کک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لاتی مارنے کے ہوتے ہیں نا۔ انگریزی سٹینڈرڈ لگتی ہے کہ انگریزی میں گالی دو تو برا نہیں لگتا۔ کسی کو اگر آپ کو چڑھانا ہو، بولے یہ بھٹیارا آدمی ہے، یہ تو بھٹیارا بول کے تو مجھے بھٹیارا بولتا ہے۔ نو یو آر مسٹر کک، یو آر اے شیف۔ ہاں آئی ایم اے کک، آئی ایم اے شیف، مانے کیا؟ پکانا ہی ہے نا کام۔ کسی کو حجام بول دیجئے تو برا مان جائے گا، لیکن وہ تو ہیئر ڈریسر ہے، ہیئر سیٹر ہے، تو ہیئر سیٹر تو کام تو وہی ہے نا، مگر انگلش میں اچھا لگتا ہے، اپنی زبان میں برا لگتا ہے۔ اتنا ہمارے دل و دماغ پہ وہ انگلش کا ہوا چھا گیا ہے کہ اس میں گالی بھی اچھی تو نہیں لگتی، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے نا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، لیکن انگلش میں بول رہا ہے تو یس یس سر، سب یس سر، انگلش میں سب یس سر۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو حضور کہیں اس پر آمنا و صدقنا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو دے دیں وہ لے لو، رسول جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ، بس دیٹس اٹ۔ اتنا سمپل زندگی کا ہمارے فارمولہ ہے کہ حضور جو کہہ دیں کرو، منع کر دیں رک جاؤ، دیٹس اٹ۔ مگر وہاں ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی آپ نے مشین دیکھی ہے بائک کی یا کسی بھی گاڑی کی؟ میرے ڈاکٹر مجھے میسج کر رہے ہیں کہ چیئر پہ آرام سے اطمینان سے بیٹھیے ورنہ آپ کو کمر میں تکلیف ہو جائے گی. آج کل فزیو تھراپی کے لیسنس لے رہا ہوں نا، تو وہ بہت دھیان رکھتے ہیں میرا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اینی وے، تو آپ دیکھیں گے، چلیے بائک اکثر لوگوں کے پاس ہے اس لیے اسی کے ذریعے اگزامپل دیتا ہوں. اب آؤں گا روحانیت پر. وہاں سے بائک کے اندر ایک پیٹرول ٹینک ہوتا ہے، اس میں کیا بھرتے ہیں ہم؟ پیٹرول ڈالتے ہیں. وہ ہمارا سٹمک ہے، پیٹ ہے، وہ اس کے اندر کھانا جاتا ہے نا، تو کھانا وہ پیٹرول ہے. پھر وہ مشین کے اندر ایک آئل پوری مشین میں گھومتا ہے، انجن آئل جس کو بولتے ہیں، پوری مشین میں گھومتا ہے. وہ اس کا بلڈ ہے، خون ہے، جو اس انرجی کو پوری مشین میں پہنچاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اب یہ جو انسان نے جو کچھ کیا ہے نا، یہ سب کیسے کیا ہے؟ یہ اسی کو دیکھ کے کیا ہے. سب قدرت کے کارناموں کو دیکھ کر پھر کوشش کی، سب کچھ کر لیا، روح نہیں ڈال سکا. وہ گاڑی کمپیوٹر پروگرامڈ ہوتی ہے. آج کل ایسی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں جو دیکھتی بھی ہیں، بولتی بھی ہیں. کوئی چیز اگر آ گئی سامنے تو آواز کرتی ہیں کہ بھئی اتنی دور پر ایک چیز ہے، ٹکرا جاؤ گے. اس کے اندر وہ اکوپمنٹ لگے ہوتے ہیں نا، تو اس سے وہ بولتی بھی، ہم کو گائیڈ بھی کرتی ہے. ابھی تو ڈرائیور کے بنا بھی گاڑیاں آ گئی ہیں. ابھی انڈیا میں آئیں گی جب پرانی ہو جائیں گی باہر تو ڈرائیور کے بغیر بھی چلتی ہیں گاڑیاں. اس کو صرف آپ ڈیسٹینیشن ڈال دیجئے تو آگے کوئی گاڑی ہوگی تو خود ہی اس کو وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ اتنی دوری پر گاڑی ہے، تو وہ خود سلو ہو جائے گی. میں نے دبئی میں دیکھا کہ بغیر ڈرائیور کی ٹرینیں چلتی ہیں، اس میں کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے. اس میں صرف پروگرام کر دیا گیا ہے کہ کہاں رکنا ہے، کتنا رکنا ہے، اور کہاں تک جانا ہے اور کہاں سے واپس آنا ہے. ڈرائیور ہی نہیں ہے، ڈرائیور رہت سب ہو گیا ہے. اتنا یہ پروگرامنگ ہے، یہ سب برین ہے. یہ کس کو دیکھ کے کیا؟ یہ برین کو دیکھ کے کیا. سب کر سکے، روح نہیں ڈال پائے. اس کی خود کی اپنی کوئی بریننگ سسٹم نہیں، اس میں جو آپ بھرو گے وہی، یہ خود سے نہیں ہوگا. تو یہ مادیت اتنی ترقی کر گئی. اب اس میں روح جب تھوڑی دیر کے لیے جیسے چلتی ہے تو کچھ تو جان آتی ہے نا اس میں. ہمارے اندر جو جان ہے وہ تو نہیں آتی، کیونکہ وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، مگر ہم نے اس میں حرکت تو بھری. تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں اس کا سٹارٹر دبانا پڑتا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹارٹر جب دبتا ہے تو گاڑی سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ سٹارٹر میں کیا ہوتا ہے؟ اس پر بھی دھیان دیا کرو. صرف گاڑی چلاتے ہو، سوچتے کچھ نہیں ہو. قرآن بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. کتنی آیتیں قرآن پاک میں آپ کو بتاؤں کہ وہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، عقل سے کام لو. کتنی دوسرے بناتے ہیں، آپ یوز کرتے ہو، تم کیوں نہیں بناتے؟ ہم کو تو کہا گیا ہے کہ آپ موجد بنو کسی چیز کے. الجبرا ہم نے پیدا کیا، کیمسٹری ہماری، گھڑی سب سے پہلی بنائی مسلمانوں نے، کشتی سب سے پہلی بنائی مسلمانوں نے، سب سے پہلا فلائنگ مشین بنائی، ہوائی جہاز اڑنے والا مسلمانوں نے. حالانکہ فیمس تو یہی کہ رائٹ بردرز نے بنایا پہلا ہوائی جہاز، لیکن اس سے پہلے ایک ترکی کے مسلمان نے ویسی ایک مشین بنائی ہوئی تھی جس کو آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایجادات کتنی، صابن سب سے پہلے ہم نے بنایا، کاغذ سب سے پہلے ہم نے بنایا، یہ سب ہم نے. کتنی ساری چیزیں، میڈیسن کی سرجری، جو سرجری سب سے پہلے مسلمانوں نے کی. سرجری کے آلات جو ہے نا، جو اسکالپل لگتا ہے یا فورسیپ لگتا ہے، وہ سب مسلمانوں نے بنایا، سب ہمارا بنایا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا اور پھر ہم پیچھے چلے گئے. اب دوسرے بناتے ہم یوز کرتے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ جب سٹارٹر دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھا؟ ینگسٹرز بیٹھے نا، یہ نوجوان بتائیں گے مجھے، جی سٹارٹر دباتے تو کیا ہوتا ہے؟ جی چالو ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا اندر؟ سپارک ہوتا ہے. یس ویری گڈ. سپارک ہوتا ہے، اس میں سے کیا نکلتی ہے؟ ایک چنگاری نکلتی ہے. وہ چنگاری کیا کرتی ہے؟ اس پیٹرول کو جلاتی ہے. پیٹرول کے جلنے کی وجہ سے اندر سے توانائی نکلتی ہے جو اس مشین کو گھماتی ہے. ایگزیکٹلی وہی چیز ہمارے اندر بھی ہوتی ہے.
ہماری ناک سے جو اندر سانس جاتی ہے اس میں آکسیجن ہوتا ہے، اس آکسیجن کو جب تک آپ حرارت نہیں دو گے جلے گی نہیں، وہ اس کی وجہ سے توانائی پیدا نہیں ہوگی۔ سیم کنسیپٹ ہے جو ہمارے بدن میں ہے وہی اس مشین میں ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں روح ہے اس میں روح نہیں ہے۔ تو بہت سال ہو گئے، اب روحانیت کی طرف آ رہا ہوں، بہت سال ہو گئے، میں اتفاق سے اجمیر شریف میں ہی کسی جگہ، اب وہ جگہ ایگزیکٹلی مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں بیان کر رہا تھا، اور خواجہ کی جو کرامات ہے نا کہ جب ان پر جادو کا حملہ کیا تو خواجہ نے حصار بنا لیا، اور حصار بنا کر کے آپ بیٹھ گئے اللہ کا نام لے کر کے، اور پھر وہ ہوا میں اڑنے لگا اور وہاں سے حملہ کرنے لگا، تو خواجہ نے کیا کیا، اپنی کھڑاؤں نکالی اور بھیجی اوپر کہ جا اس کو بتا میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، جب وہ سر پہ پڑی تو جادو بھول گیا، کلمہ یاد آ گیا۔ سبحان اللہ، پھر اجے پال جوگی عبداللہ بیابانی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے ایک کرامت بیان کی، بھی ہم اور آپ تو سب مان لیتے ہیں کیونکہ ہم ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس نے کہا کہ آئی آبجیکٹ، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زمین پہ بیٹھ کے اپنی کھڑاؤں کو اوپر پھینکے، وہ کھڑاؤں جا کے سر پہ پڑے اور اس کے بعد وہ اپنا اثر دکھا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ It can't fit in my wisdom، میری عقل میں یہ چیز سماتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اب ایک چیلنج آ گیا اپنے سامنے، تو اتفاق سے اللہ نے کچھ میرے ذہن میں ڈالا، تو میں نے اس بچے سے پوچھا، 22 سال کا لڑکا تھا، میں نے پوچھا آپ کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کمپیوٹر انجینئر ہوں، میں کمپیوٹر کا انجینئر ہوں۔ میں نے کہا تب تو تمہارے لیے سمجھنا بہت ایزی ہے، تمہارے گھر میں ریموٹ کنٹرول تو ہوتا ہوگا نا، ریموٹ سے آپ ٹی وی آن کرتے ہو، ریموٹ سے آپ دوسری مشینیں آن کرتے ہو، ابھی تو ریموٹ سے پلین بھی اڑتے ہیں، ریموٹ سے، اس کے لیے پائلٹ کے بغیر پلین اڑتے ہیں۔ ڈرون آپ نے دیکھا نا، ڈرون بہت سارے لوگ ویڈیو شوٹنگ کرنے کے لیے ڈرون اڑاتے ہیں، اس کو کوئی پائلٹ لے کے اڑتا ہے، وہ ان سے بس بٹن دبا کے کرتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا یہ مادیت ہے، مٹیریلزم ہے۔ جب مادیت میں اتنی طاقت ہے، مشین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انگلی کے اشارے پہ چاہے تو اڑ سکے، نیچے آ سکے، تو روحانیت تو اس سے بڑی چیز ہے۔ اگر وہ اپنی کھڑاؤں پھینک دے تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ تو اس نے کہا یہ روحانیت مادیت کیا ہے؟ میں نے کہا اور سمجھاتا ہوں، سنو۔ 2 آدمی ایک ٹیبل پر سوئے ہوئے، بستر پر، اس میں سے دونوں سوئے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے، اب کیسے پہچانیں گے؟ تو کہنے لگا کہ ایک جس کی سانس چل رہی ہوگی وہ زندہ ہے، جس کی سانس نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ میں نے کہا صحیح ہے، لیکن سانس کیوں نہیں چل رہی ہے کسی کی؟ تو کہا اس میں روح نہیں ہے اس لیے۔ میں نے کہا جسم تو دونوں کے برابر دکھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی سیم دکھ رہے ہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس میں، تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ تو سب رائٹ ہے، لیکن جو روح ہے وہ نظر تو نہیں آتی، لیکن اصل کیا ہے؟ روح کے جسم۔ تو اس کو کہنا پڑا کہ اصل روح ہے، اگر روح اندر نہ ہو تو وہ جو بدن جیسا بھی ہو، جتنا بھی تگڑا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو تم اپنے ہاتھ سے کر رہے ہو نا، یہ جسم ہے، خواجہ نے جو کیا تھا نا وہ روح ہے۔ سبحان اللہ، خواجہ نے جو دکھایا تھا وہ روحانیت ہے۔ تو روحانیت ہمیشہ بھاری ہوتی ہے، مادیت تو وقتی چیز ہے، وہ کبھی بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو عام انسان کا جسم بھی تو سڑ گل جاتا ہے نا۔ انبیاء کی بات اور ہے، اولیاء کی بات اور ہے، حفاظ کی بات اور ہے، جن کو اللہ محفوظ رکھتا ہے ان کی بات اور ہے، لیکن عام انسان کے لیے تو یہ کہ اس کا جسم فنا ہو جاتا ہے، لیکن روح تو باقی رہتی ہے نا۔ تو یہ وہ روحانیت ہے جو اللہ والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور چونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اس لیے ان کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
میں جانتا ہوں کہ آپ تھک چکے ہیں، لیکن تھوڑی دیر برداشت کیجئے نا، پڑھیے نا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا خواجہ، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا۔ ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ، ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، بولو بولو سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ مل کر بولو سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا، سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا میرے خواجہ، سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا، سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا، سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ، سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، بولو بولو سارا یا خواجہ، فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے، فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے خواجہ، فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے، ہاں فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے، روضہ ہے ذیشان تمہارا یا خواجہ، روضہ ہے ذیشان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ بولو بولو سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، رہے سلامت سنی دعوت اسلامی، رہے سلامت سنی دعوت اسلامی میرے خواجہ، رہے سلامت سنی دعوت اسلامی، رہے سلامت سنی دعوت اسلامی، یہ تو ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، یہ تو ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ بولو بولو سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، ہم دونوں پر خاص کرم تم فرمانا، ہم دونوں پر خاص کرم تم فرمانا میرے خواجہ، ہم دونوں پر خاص کرم تم فرمانا، ہم دونوں پر خاص کرم تم فرمانا، شاکر اور رضوان تمہارا یا خواجہ، شاکر اور رضوان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ ذرا زور سے بولو سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سید کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو، ہم سب کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو خواجہ، ہم سب کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو، سید کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو، ہے ادنا دربان تمہارا یا خواجہ، ہے ادنا دربان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ،
سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، فریاد کوئی کرتا ہے یہاں اور کوئی آہیں بھرتا ہے، فریاد کوئی کرتا ہے یہاں اور کوئی آہیں بھرتا ہے، چاہے کوئی کیسا بھی ہو پر دامن اس کا بھرتا ہے، چاہے کوئی کیسا بھی ہو پر دامن اس کا بھرتا ہے۔ سب کے ہاتھ میں دیکھو یہاں، سب کے ہاتھ میں دیکھو یہاں پھولوں کے تھالے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں، سنو جی ہم خواجہ والے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں، سنو جی ہم خواجہ والے ہیں۔ چشتیاں صحرا باندھے ہوئے، چشتیاں صحرا باندھے ہوئے دنیا سے نرالے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں۔ سب مل کر بولو نا، ہم خواجہ والے ہیں، سنو جی ہم خواجہ والے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں، سنو جی ہم خواجہ والے ہیں۔ رضوان پہ اتنا کر دو کرم اے میرے خواجہ معین الدین، رضوان پہ اتنا کر دو کرم اے میرے خواجہ معین الدین، فیض حسان ملے اس کو اور دعا دے اس کو روح امین، فیض حسان ملے اس کو اور دعا دے اس کو روح امین۔ تیری یاد سے خواجہ میرے، تیری یاد سے خواجہ میرے دل میں اجالے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں، سنو جی ہم خواجہ والے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں، سنو جی ہم خواجہ والے ہیں، بولو ہم خواجہ والے ہیں، سنو جی ہم خواجہ والے ہیں۔ تھک گئے؟ نہیں تھکے؟ کتنے لوگ تھک گئے ہاتھ اٹھائیں؟ اچھا سمجھ گئے میری بات کو۔ اچھا کتنے لوگ اور سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں تو؟ لیکن میں بھی تو آپ کو سننا چاہتا ہوں نا، تو آپ اگر اسپریٹڈ ایک دم ساتھ دیں گے نا اسپریچول، تو انشاءاللہ یادگار محفل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف بلند آواز سے سنائیے تو، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور آپ کو ابھی سننا کس کو ہے؟ ان کے لیے بھی تو تیار بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ کس کو سننا ہے؟ سید امین صاحب کو۔ تو اس سے پہلے ذرا ایسی گرمی لے آؤ نا کہ ان کو جب سنو تو پھر دنیا ہی بدل جائے انشاءاللہ۔ وہ تو اتنا اچھا بولتے ہیں، اللہ ان کو اور سلامتی عطا فرمائے، کہ سیدھے دل پر بات لگتی ہے نا، یہ بھی روحانیت ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی روحانیت، ایک تو نسبت بھی ہے، دوسرے عمل بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے وہ فضل فرمایا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ چلو مدینے چلتے ہیں انشاءاللہ، چلتے ہیں، چلیے۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے۔ اب رو رو کے پڑھیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دیدار مصطفیٰ کو رہی ہے، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا، نہیں معلوم زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، نہیں معلوم زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جام، مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جام، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا کہ حاضری کے لیے مدینہ بلوا لو سرکار، 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 مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی، مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی، درے پاک کا نظارہ کریں گے، درے پاک کا نظارہ کریں گے، وہیں پر جیئیں گے وہیں پر مریں گے، وہیں پر جیئیں گے وہیں پر مریں گے، وہیں زندگانی گزارا کریں گے، مدینہ بلوا لو سرکار، یہ دعا ہے آج کی رات میں قبول ہو جائے گی، کار مدینہ بلوا لو، پڑھیے نا تڑپ کے، کار مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی، مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی، درے پاک کا نظارہ کریں گے، درے پاک کا نظارہ کریں گے، وہیں پر جیئیں گے وہیں پر مریں گے، نہیں پر جیئیں گے وہیں پر مریں گے، وہیں زندگانی گزارا کریں گے، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، نصیب
شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو یا رسول اللہ، میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو کہ دو جہان کا آقا امام ہو جائے، کہ دو جہان کا آقا امام ہو جائے۔ یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، بولو یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم۔ جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چادر، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کی عرفان کا جام ہے، آنکھ حبیب پاک کی عرفان کا جام ہے، ساری خدائی جس سے ہوئی شاد کام ہے، نازاں ہے حسن جس پر وہ حسن المآب ہو، نازاں ہے حسن جس پر وہ حسن المآب ہو، بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال حسین لاجواب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو۔ یا رسول اللہ سید امین آپ کا ادنا غلام ہے، سید امین آپ کا ادنا غلام ہے، بولو نا سید امین آپ کا۔ آپ سب زور سے پڑھو گے تو میں بلاؤں گا ان کو۔ سید امین آپ کا ادنا غلام ہے، سید کا ادنا غلام ہے، شاعر نہیں ہے پھر بھی لکھا یہ کلام ہے، شاعر نہیں ہے پھر بھی لکھا یہ کلام ہے، سید آپ کا۔ آپ کو پڑھنا ہے، پڑھیے نا۔
ہاں سید امین آپ کا، اور جوش میں سید امین آپ کا ادنا غلام ہے، شاعر نہیں ہے پھر بھی لکھا یہ کلام ہے، وہ عشق میں فنائیوں کے جل کر کباب ہو، وہ عشق میں فنائیوں کے جل کر کباب ہو، بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال حسین لاجواب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو۔ اب آپ نعرہ لگائیے اور حضرت کو بلائیے۔